اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ وظائف ہیرا یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو تمام مخلوق میں سے ربط کا اور انسیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ان کا جوڑا جوڑا بنایا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا جوڑا بنایا۔ معزز سامعین، ایسا ہوا کہ نکاح ہو گیا، رخصتی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ ہو سکی، ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، ان کے دلوں میں بغض آہستہ آہستہ پیدا ہوتا گیا، نفرت بڑھتی گئی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ ہو سکی۔ جو کہ شادی سے پہلے بہت خوش تھے، لیکن شادی کے بعد انہیں وہ خوشی نہ مل سکی، ان کے دل میں محبت پیدا نہ ہو سکی۔ حالانکہ یہ سکے رشتہ دار سے، سکے خونی رشتہ دار تھے، چاچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد تھے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ ہو سکی۔ جو کہ شادی سے پہلے ان کے دلوں میں محبت تھی، آپس میں الفت تھی، لیکن شادی کے بعد ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہو سکی۔ لڑکی کو اپنے سسرال والوں میں بہت زیادہ نقائص نظر آئے، لڑکے کو اپنے سسرال والوں میں بہت زیادہ نقص نظر آئے کہ ان میں یہ غلطی ہے، یہ نقص ہے ان میں، جو کہ شادی سے پہلے نہیں، شادی کے بعد، نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد نظر آ رہے ہیں۔ ایسا گھر بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ دین اسلام میں نکاح اس لیے ہے کہ انسان سکون حاصل کرے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، کہ اسے سکون ملے، جبکہ یہاں تو سکون کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے۔ بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی کمنٹس کر کے بولتے ہیں ان کی بیوی اچھی نہیں ہے، یا ان کا شوہر اچھا نہیں ہے، بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ تو یہ کہاں کا سکون ہے؟ سکون نہیں ہے معزز سامعین۔ سکون، محبت، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی کا رشتہ ہونا میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور اگر کوئی ان میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نعوذ باللہ ملعون قرار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر جو جادو وغیرہ کیا جاتا ہے وہ بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس قرآنی آیت کا وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی مہربانی سے آپ کی دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، الفت پیدا ہو جائے گی، اور آپ یہ عمل کسی بھی جائز رشتے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ سورہ روم کی آیت نمبر 21 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میں نے بنایا تمہارے درمیان محبت کو۔ رحمت سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو برداشت کرتے ہیں، اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں ان سے۔ اگر آپ بھی کسی سے الفت رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں، اور آپ اس آیت کو مسلسل 11 دن پڑھیں، 70 مرتبہ آپ اس آیت کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے، آپ جس کا تصور کر کے بھی اس آیت کو پڑھیں گے، اس کے دل میں بے شمار بہت زیادہ ایسی محبت جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی وہ پیدا ہو جائے گی۔ یا آپ کہیں نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ وہاں پیغام نکاح بھیجنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں وہاں آپ کی شادی ہو جائے، آپ اس کا تصور کر کے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے کام میں آسانی ہوگی۔ آپ یہ عمل کسی بھی جائز مقصد کے لیے، کسی بھی جائز رشتے میں پیار، محبت، الفت پیدا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے۔ اگر آپ اس بندے کے لیے کر رہے ہیں جو کہ دور ہے تو آپ اس کا تصور کر کے فضا میں پھونک مار دیں۔ اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اسے کھانے میں کھلا پلا دیں دم کر کے، یا اس کا تصور کر کے پھونک مار دیں، تو یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا آج کا وظیفہ۔ اگر آج کا وظیفہ، آج کا عمل پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔